बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिरा दी है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वफाकी हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने बिल आखिर 9 से 10 माह के बाद इमरान खान के आगे घुटने टेक दिए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 अहम ओहदेदारों को ओहदे से हटा दिया है, सरकारी ओहदेदारों को, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नवाज शरीफ के ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद। ये फवाद हसन फवाद और आहद चीमा, ये वो 2 ब्यूरोक्रेट्स थे जो मुस्लिम लीग नून का जो 2013 से 18 का टेन्योर था उसी में गिरफ्तार हो गए थे। और जिसमें आपको याद होगा कि ब्यूरोक्रेसी की जानिब से ये कहा गया था, और ब्यूरोक्रेसी ने बाकायदा इस पर एहतजाज भी किया था और कलम छोड़ हड़ताल की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग गिरफ्तार हुए और बड़ा लंबा अरसा आहद चीमा ने भी और फवाद हसन फवाद ने भी जेल में गुजारा। लेकिन जैसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और उसके बाद ये इम्पोर्टेड हुकूमत आती है, उसके बाद इन पर नवाजिशात शुरू हो जाती हैं। आज उनको अहम मुकदमे में बरी कर दिया गया है। आमदन से ज़्यादा सासाजात रेफरेंस से बरी किया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 6 की जज उज़्मा अख्तर चुगताई ने यह फैसला सुनाया है। फवाद हसन फवाद, उनकी अहलिया रुबाब हसन, भाई वकार हसन समेत दीगर के खिलाफ आमदन से ज़्यादा सासाजात रखने के इल्ज़ाम पर दायर रेफरेंस पर समाअत की और फैसला सुनाया। इनके खिलाफ इल्ज़ाम यह था कि फवाद हसन फवाद पर 4 अरब 56 करोड़ 51 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के गैर कानूनी असासाजात का इल्ज़ाम था। फवाद हसन फवाद और उनके अहल खाना ने नैब रेफरेंस से बरीयत के लिए लाहौर की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। दिसंबर 2022 में ये दरख्वास्त दायर की गई थी और आज अदालत ने यह फैसला सुनाया है। और एहतसाब अदालत में दायर दरख्वास्त में उन्होंने कहा था कि हम जो नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस है उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, लिहाजा मज़कूरा केस को मेरिट पर सुना जाए। क्योंकि उनको पता था कि भाई आपको क्लीन चिट मिल जानी है, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों इस चक्कर में पड़ें कि नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के ज़रिए हमें रिलीफ मिले और कल दोबारा केसेस का मामला हमारे खाते पड़ जाए, और है भी 4 अरब से ज़ायद का, तो उनको कुछ तो मिलना था। उनको फिर कहा गया कि आपको मेरिट के ऊपर रिहा करवा देते हैं। नैब ने फवाद हसन के खिलाफ इसके अलावा आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में भी ये मुलजिम है, रमज़ान शुगर मिल केस में भी बनाया था, और जुलाई 2018 में इनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में इनकी जमानत मंजूर हुई थी। रमज़ान शुगर मिल केस वैसे वापस हो गया है। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में ये मुलजिम हैं अभी भी। और जो आमदन से ज़्यादा जो अहम केस था इनके खिलाफ 4.5 अरब रुपए का, उसमें जज साहबा ने मेरिट के ऊपर इनको बरी कर दिया है। और अदालत ने ये नहीं सोचा कि एक सरकारी मुलाजिम 4.5 अरब रुपए के असासे कैसे बनाता है और किस किस का खून चूसा गया है। नहीं, बस उनको रिलीफ देना था, ऑर्डर था, रिलीफ दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 43 अरकान असम्बली जिन्होंने ना सिर्फ स्पीकर के दफ्तर में जाके दरख्वास्त दायर की थी और ईमेल भी की थी स्पीकर को कि हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाके मुलाकात की, उनके साथ मीटिंग की, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, स्पीकर के घर तक गए, वहाँ जाके एहतजाज किया, स्पीकर ना मिले, और इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ठीक है, आपकी दरख्वास्त आ गई है, जब मेरे पास अगर इस्तीफे आते हैं स्पीकर की जानिब से तो मैं फिर आपकी दरख्वास्त को डिसाइड करूंगा। बाद में ये हुआ कि अगले दिन ही स्पीकर ने साथ ही उनके इस्तीफे मंजूर किए और इलेक्शन कमीशन ने बगैर उन दरखास्तों पर फैसला किए या उनको बुलाए उनको डी नोटिफाई कर दिया। अब इन 43 इस्तीफों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। रियाज फतेहाना, नसरुल्लाह खान, ताहिर सादिक समेत दीगर की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जो इनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि अगर ये 43 इस्तीफे बच जाते हैं तो अपोजिशन लीडर भी इनका होगा, पार्लिमानी लीडर भी इनका होगा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इनकी होगी। तो ये जो इंटरम सेटअप बनेगा, बुरी जो सेटअप निगरान हुकूमत बनेगी इलेक्शन के लिए, तो उसमें अपना किरदार अदा कर सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त अपना दी गई है स्पीकर कौमी असम्बली, और इसमें इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि अरकान असम्बली से इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए गए थे, जिसके बाद स्पीकर के पास अख्तियार नहीं था कि वो इस्तीफे मंजूर करते। दरखास्तों में कहा गया कि अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। अरकान असम्बली के इस्तीफे अदालत उज़्मा के तय करदा कवानीन के बरक्स मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए हैं।
عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ارکان کی مرضی کے بغیر استعفے منظور کرنے کا غیر آئینی اقدام ہے، لہذا عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے منظور کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے۔ اب جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ کل صبح اس پر سماعت ہوگی، جسٹس شاہد کریم صاحب اس پر سماعت کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں، جو محسن نقوی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست ہے وہ بھی جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس ہے، جبکہ یہ جو درخواست ہے 43 استعفوں کو روکنے کی، یہ بھی شاہد کریم صاحب کے پاس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست دائر کی ہوئی ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، وہ جسٹس جواد حسن صاحب کے پاس ہے، اس کے اوپر بھی کل سماعت ہے۔ اور جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور باقی جو لا افسران ہیں اور جو تقرریاں اور تبادلے ہیں نگران حکومت کی جانب سے، اس پر جو فل بینچ بنا تھا 5 رکنی، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنا دیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، وہ بھی کل سماعت کرے گا۔ تو کل بہت اہم کیسز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، جن کی سماعت کا حوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جبکہ دوسری جانب جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف مری میں بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پہلے ایک مقدمہ درج کیا گیا اور ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا عدالت کی جانب سے۔ اب یہ نیا مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں 2 ملازمین کو بھی نامزد کیا گیا ہے شیخ رشید کے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس سے دھکم پیل اور بد کلامی کی ہے، اور اس بنیاد پر جو ایف آئی آر کے متن کے مطابق شیخ رشید نے پولیس اہلکاروں کو دھمکی دی کہ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شیخ رشید کے خلاف مقدمہ تھانہ پارا کے انویسٹیگیشن افسر عاشق علی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ملزم ہے اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ہمارے کپڑے پھاڑے ہیں، شرٹ پھاڑی ہے جب ہم گرفتار کرنے گئے ہیں، دھمکیاں دی ہیں۔ تو ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شیخ رشید کے خلاف۔ ہمارا جو نظام ہے دن بدن جس طریقے سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، نہیں تو چیزیں بہت خرابی کی طرف جا رہی ہیں اور چیزیں جو ہے وہ کولیپس کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ اچھا، ایک کیس تھا ایل ایل بی کے، جو 3 ایئر ایل ایل بی آپ جانتے ہیں ختم ہو چکی ہے، اب 5 ایئر ہے۔ جو بھی پروفیشنل ڈگریاں ہیں وہ 5 ایئر ہوتی ہیں، تو ایل ایل بی 3 ایئر تھی، جس کی وجہ سے پھر دھڑا دھڑ لوگ گریجویشن کرتے تھے اور پرائیویٹ کالجز سے ایل ایل بی کرتے تھے، اور پھر آگے عدالتوں میں آ کے جو میکسیمم اس میں لوگ آتے تھے وہ پروفیشنل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف دھونس کے ذریعے عدالتوں سے، ججز سے تڑیاں لگا کے، سیاسی جو بار کو استعمال کر کے ریلیف لینا چاہتے تھے۔ اس پر پھر ایک وقت آیا کہ بار کے بڑے بیٹھے، ججز بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ 5 سالہ پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے۔ لیکن بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 کے بعد روک دیا کہ 3 ایئر میں ایڈمیشن نہیں ہوگا، تو انہوں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کے جو داخلے ہیں وہ پچھلی ڈیٹوں پر 3 سالہ لاء میں کر دیے، جو اس وقت کے سپریم کورٹ نے سٹے کیا۔ آج تک وہ لوگ دھکے کھا گئے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ان کا ایڈمیشن ہوا ہے، ان کا امتحان نہیں لیا جاتا، اور جن کا امتحان ہو گیا ان کو ڈگری نہیں دی جاتی۔ اس پر بالآخر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور رجسٹرار بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان دونوں کو سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ وی سی جو بی زیڈ یو ملتان ہے اور رجسٹرار بی زیڈ یو ملتان، دونوں کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ایف آئی اے کو کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر تحقیقات کرے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے اس معاملے پر پہلے انکوائری کر لے، ایف آئی اے جب ہمیں رپورٹ دے گا کہ کس کا قصور ہے اور کس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کس نے اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا ہے، کس نے ان سے پیسے لیے، وہ ساری چیزیں جب سامنے آ جائیں گی تو آپ کا جو مستقبل ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ بہرحال ان دونوں جو افسران وی سی کو اور رجسٹرار بی زیڈ یو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سابق ایم پی اے، یہ 2018 میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر ایم پی اے جو ہیں وہ، اور یہ وہ ان ممبران اسمبلی میں شامل ہیں جنہوں نے اس وقت بھی عمران خان سے وعدہ کیا تھا کہ اعتماد کے ووٹ میں وہ پوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ رائے حیدر علی نے زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی، یہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر 2018 میں الیکشن لڑے، اور نون لیگ کے یہ ایم پی اے تھے، اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، یہ سابق ہو گئے۔ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور رائے حیدر نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ رائے حیدر علی خان پی پی 101 جڑاں والا سے نون لیگ کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ جو سابق وہاں کے ایم این اے تھے انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے،
جڑاں والا میں پاکستان تحریک انصاف بہت مضبوط ہو گئی ہے، کیونکہ یہ وہ علاقے تھے جہاں ہمیشہ نون لیگ کی ایک اجارہ داری پائی جاتی تھی۔ اب وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں اور سابق ایم پی اے نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے۔ دوسری جانب جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ رشید ایک بار بار لفظ کہہ رہے تھے 15 فروری کا، کہ 15 فروری کے بعد حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو ایک دم انہوں نے یہ مار کٹائی شروع کر دی ہے، لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، یہ ایک پریشر ہے کہ اگر تو یہ پریشر اٹھا گئے تو پھر تو الٹیمیٹلی ہفتے 10 دن میں جنرل الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ دب گئے تو یہ ہمارے ساتھ بارگیننگ پر آ جائیں گے۔ یہ بیسیکلی ان کا مقصد ہے۔ اب شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس APC بلا لی ہے 7 فروری کو، اور اس میں عمران خان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور ایاز صادق نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں اور عمران خان تک دعوت پہنچانے کا کہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں میں نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے، رات کے اندھیروں میں آپ ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرتے ہیں، اور اب آپ کو خیال آ گیا ہے مفاہمت کا۔ آپ پہلے ہمارے خلاف جو ظلم ہے، آپ کو تو چاہیے تھا پہلے آپ یہ مقدمات خارج کرتے اور پھر آپ ہمت کرتے ہمارے ساتھ بات کرنے کی۔ تو آپ کس چیز کی APC بلا رہے ہیں؟ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہاں، اگر آپ الیکشن کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی الیکشن کی تاریخ پر کرنا چاہتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اب یہ بات شہباز شریف کو بھی نظر آ گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان کو کسی کھاتے میں نہیں گنتے تھے۔ حفیظ پاشا نے، سابق وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ IMF نے یہ شرط عائد کی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آپ نے معاہدہ کرنا ہے، اگر جو کافی شرائط ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تو باقی شرائط کے علاوہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیوروکریسی اور افسران کے اثاثہ جات کو آپ نے جو ظاہر کرنا ہے اور اس کی باقاعدہ لا میکنگ کرنی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ IMF کی شرائط پر عمران خان اور PTI کے دستخط ہوں گے تو ہم اس معاہدے میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ان کو پتہ ہے مستقبل کس کا ہے، ان کو پتہ ہے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو پتہ ہے پاکستان کس پہ اعتماد کرتا ہے۔ حفیظ پاشا نے یہ کہا ہے، سابق وزیر خزانہ نے، کہ عمران خان، انہوں نے شرط عائد کی ہے کہ عمران خان دستخط کریں گے تو آپ کا معاہدہ آگے چلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اگلوں نے بھی بتا دیا ہے کہ جس طریقے سے آپ معاملات چلا رہے ہیں، یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے، اور الٹیمیٹلی اب انہوں نے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے۔ بہرحال عمران خان بہتر سمجھتے ہیں، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے، وہ کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں، وہ خود جاتے ہیں نہیں جاتے، اپنے نمائندگان کو بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔